السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل آؤ سیکھیں قرآن پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 12 تشدید یعنی شد ہے۔ یاد رہے اس علامت کو جو آپ بریکٹ میں دیکھ رہے ہیں اس کو تشدید کہتے ہیں اور شد بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر شد کی علامت ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ ساکن حرف کی طرح اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر، یعنی ساکن سے پہلے جو حرف متحرک ہوگا اس پر کچھ زبر زیر پیش وغیرہ ہوگی تو اس سے ملا کر پڑھیں گے، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر پڑھیں گے۔ نون مشدد جیسے آپ بریکٹ میں دیکھ رہے ہیں، اور میم مشدد جیسا کہ آپ بریکٹ میں دیکھ رہے ہیں، ان کی پہچان اچھی طرح کر لیجئے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور اس غنہ کو غنہ آنی کہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے جب حروف قلقلہ مشدد ہوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، قاف مشدد ہے، طا مشدد ہے، با مشدد ہے، جیم مشدد ہے، دال مشدد ہے، یعنی ان پر جب بھی شد کی علامت آئے گی یہ مشدد ہوں گے تو انہیں جماعوں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے قلقلہ کرنا ہے، یعنی ہم نے اپنی آواز کو کچھ دیر کے لیے روکنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح ہم نے آج سے پہلے تک جزم کے بارے میں یہی پریکٹس کی ہے کہ ہجے کرتے وقت جزم کا نام نہیں لیتے ہم، اسی طرح شد کا نام بھی ہجے کرتے ہوئے نہیں لیں گے، لیکن تشدید والے حروف کو پیچھے بھی ملائیں گے اور اس کی حرکت کے مطابق بھی اسے دوبارہ پڑھیں گے۔ یہ بھی یاد رہے قرآن پاک میں ایسی بھی بعض مقامات پر صورت کو دیکھا جاتا ہے کہ پہلا حرف متحرک ہوتا ہے اور دوسرا حرف ساکن ہوتا ہے اور تیسرا حرف مشدد ہوتا ہے، تو اکثر، ہمیشہ نہیں، اکثر مقامات پر یہی فارمولہ لگے گا، یہی اصول سامنے رکھ کر اسے پڑھا جائے گا کہ ساکن حرف کو متحرک حرف کے ساتھ ملا کر ہجے کرتے ہوئے تو پڑھیں گے، لیکن جیسے ہی ہم اسے مشدد حرف کے ساتھ ملائیں گے تو اس ساکن کو ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں، اسے خاموش کر دیتے ہیں، اس کی آواز نہیں دیتے اور مشدد حرف کو آگے ملا کر پڑھ دیتے ہیں، جیسے آپ اس وقت اپنی سکرین پر ڈارک بلو کلر میں دیکھ رہے ہیں، مِن ربکم۔ تو یہ لفظ دیکھنے میں نون بھی آ رہا ہے، لیکن رواں اسے جیسے ہی پڑھیں گے بغیر ہجوں گے تو اسے ہم مِن ربکم پڑھیں گے۔ آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں، میم نون را زیر، مر، را با زبر، رب، یہ رب، یہ با جو ہے حروف قلقلہ سے ہے، اور جب بھی حروف قلقلہ مشدد ہوں گے ان میں جماعوں کے ساتھ قلقلہ کیا جائے گا، مِن رب، با زیر بی، مِن ربی، کاف میم پیش کم، مِن ربکم۔ یاد رہے ہم نے نون کی آواز کو سائلنٹ کر دیا ہے۔ ایک اصول یہ بھی یاد رہے، را مشدد پر اگر زبر ہو، مثلا جیسے والراسخون، آپ را مشدد دیکھ رہے ہیں اور اس پر زبر ہے، اور دوسری صورت را مشدد پر اگر پیش ہو، را مشدد ہو اور اس مشدد حرف پر پیش ہو، تو ایسی صورت میں را کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے اس سبق میں مشدد حروف کی مشق کے ساتھ ساتھ ہم قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جیسے جیسے ہم یہ لیکچر لیتے رہیں گے ہمارے لیے قرآن پاک پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں 3 حروف ہیں،
با کے ساتھ ان کی مشق کی جا رہی ہے، با مشدد ہے۔ توجہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس پر عبور حاصل ہوگا کہ با مشدد ہو تو کس طرح اسے ادا کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز ہجوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں، پہلا لفظ ہے حمزہ با زبر اب، یعنی با پر ہم نے جماعوں کے ساتھ قلقلہ کیا ہے، اور پھر اب دوسری مرتبہ اسے پڑھیں گے اس کی زبر کے ساتھ، با زبر با، اب با، یہ 2 مرتبہ با کو ہم نے پڑھ دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ زیر کی مشق کریں گے، حمزہ با زیر اب، با زبر با ابا۔ اب تیسرا لفظ ہم پڑھ رہے ہیں، پیش کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ با پیش اب، با زبر با ابا۔ یہ اس طرح تھوڑا آواز کو دبانا ہے، آواز کو سائلنٹ کریں گے کچھ، پھر آگے پڑھنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ آئیے اب اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر دوسرا لفظ دیکھ رہے ہیں، تا کے ساتھ ہم نے تشدید کی مشق کرنی ہے، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا۔ ہم نے با پر قلقلہ کیا تھا، جماعوں کے ساتھ اسے پڑھا تھا، تا حروف قلقلہ سے نہیں ہے، اس لیے یہاں پر جماعوں کے ساتھ ہم نہیں ادا کریں گے۔ دوسرا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا اتا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا اتا۔ اگر انہیں ہم رواں پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے، اتا اتا اتا۔ سا مشدد کے ساتھ ہم اپنے سبق کی مشق کرتے ہیں، حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا اسا، حمزہ سا زیر اس، سا زبر سا اسا، حمزہ سا پیش اس، سا زبر سا اسا۔ رواں پڑھیں گے، اسا اسا اسا۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ جیم کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یاد رہے جیم حروف قلقلہ سے ہے، ہم نے اس پر جماعوں کے ساتھ قلقلہ کرنا ہے۔ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں، حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا اجا، حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا اجا، حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا اجا۔ آئیے رواں پڑھتے ہیں اسے، اجا اجا اجا۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں، عموماً اس کی ادائیگی کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے، جیسے ہی آپ اس پر فوکس کرتے ہیں تو آپ کو ادائیگی کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ حمزہ حا زبر اح، حا زبر حا احا۔ یاد رہے ہا کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک گول آنکھ والی ہا ہوتی ہے، اور ایک یہ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہا ہوتی ہے، تو ان کی ادائیگی میں فرق ہوتا ہے۔ آئیے زیر کے ساتھ ہم مشق کرتے ہیں، حمزہ حا زیر اح، حا زبر حا احا، حمزہ حا پیش اح، حا زبر حا احا۔ اب رواں پڑھتے ہیں، احا احا احا، یعنی ہم نے شد والے حرف کو 2 بار پڑھا ہے۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں، خا کے ساتھ شد کی ہم مشق کر رہے ہیں، شد کو کس طرح ادا کرنا چاہیے، آئیے اس کی مزید مشق کرتے ہیں، حمزہ خا زبر اخ، خا حروف مستعلیہ سے ہوتا ہے، اس کو ہم نے
پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے اخ. اب دوسری مرتبہ شد کی وجہ سے خا کو ہم پڑھیں گے خا زبر خا اخا. جو آپ دوسرا لفظ درمیان میں دیکھ رہے ہیں اس کو ہم ہجوں کے ساتھ پڑھتے ہیں حمزہ خا زیر اخ خا زبر خا اخا. تیسرے کی ہم مشق کریں گے حمزہ خا پیش اخ خا زبر خا اخا. اب ان کو ہم رواں پڑھ کے ان کی مشق کرتے ہیں اخا اخا اخا. اب ہم بقیہ ادائیگی جو ہے وہ رواں کریں گے، ہجے نہیں کریں گے. یاد رہے صرف ہجے اس لیے کی جاتی ہیں، اسپیلنگ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو جائے. ہجے قرآن پاک پڑھنے کے لیے آسانی والا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کو رواں ہی پڑھنا چاہیے. اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دال دیکھ رہے ہیں، دال مشدد ہے، دال حروف قلقلہ سے ہوتا ہے، اور اس کی ادائیگی ہم جماؤں کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رواں پڑھیں گے، ہجے نہیں کریں گے، اسپیلنگ نہیں کریں گے. آئیے ڈائریکٹ اسے پڑھتے ہیں ادا ادا ادا. یاد رہے اگر آپ کو کسی لفظ کی ادائیگی کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو آپ اسے ریپیٹ کر لیں گے، بیک کر کے دوبارہ سنیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے آسانی ہوگی. ہم ایک ایک بار ہی ان کو ادا کریں گے. اذا ذال کی ادائیگی نرمی سے کریں گے اذا اذا. اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں الرا را کی ادائیگی پر کریں گے الرا. یہ را کے بارے میں سمجھیے، را مشدد سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور را پر زبر دوبارہ آ گئی ہے، مشدد ہونے کی وجہ سے را کو 2 بار پڑھا جائے گا. پہلی بار زیر کے ساتھ جب پڑھیں گے تو را باریک ہوگی، جب را زبر را کی آواز دیں گے تو پھر یہ را پر ہو جائے گی الرا. تیسرا پڑھیں گے الرا عزا عزا عزا. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں وہ ہے اسا اسا اسا. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اشا اشا اشا. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں صاد کے ساتھ ہے، صاد حروف مستعلیہ سے ہوتا ہے. اس کی ادائیگی ہم نے پر کرنی ہے اصا اسا اسا. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں ضاد حروف مستعلیہ سے ہے، اس کی ادائیگی ہم نے پر کرنی ہے اضا اضا اضا. اس وقت تو کے ساتھ مشق کریں گے. یاد رہے تو کو حروف مستعلیہ ہونے کی وجہ سے پر بھی پڑھا جائے گا. تو حروف قلقلہ میں بھی شمار ہوتا ہے، تو مشدد ہے، اس لیے جماؤں کے ساتھ بھی قلقلہ کرنا ہے. آئیے اس کی مشق کرتے ہیں اتو اتو اتو. ہم نے جماؤں کے ساتھ قلقلہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو ضا کے ساتھ مشق دیکھ رہے ہیں وہ پر کر کے پڑھیں گے اللہ اللہ اللہ. اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں عین کے ساتھ پڑھیں گے اع اع اوع. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو غین کے ساتھ مشق دیکھ رہے ہیں غین کو پر کر کے ہم نے پڑھنا ہے اغا اغا اغا. فا کے ساتھ مشق کرتے ہیں افا افا افا. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ قاف کے ساتھ شد کی مشق کریں گے اس قاف کو ہم نے پر بھی کرنا ہے اور اس پر جماؤں کے ساتھ قلقلہ بھی کرنا ہے. یاد رہے یہ بات میری کہ اگر آپ کو کوئی لفظ نہیں پڑھنا آتا تو پھر اس کو بار بار پیچھے بیک کر کے سنیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. آئیے اس کی ادائیگی ہم نے پر بھی کرنی ہے اور اس پر قلقلہ بھی کرنا ہے اقا اقا اقا. قاف کی ادائیگی کرتے ہوئے ہم نے قلقلہ بھی کیا ہے اور قاف کی ادائیگی کو پر بھی کیا ہے.
اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں یہ کاف باریک پڑھا جاتا ہے، یاد رہے ہم شد کی بالخصوص مشق کر رہے ہیں۔ اکا، اکا، اکا۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اللہ، اللہ، اللہ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر میم مشدد دیکھ رہے ہیں، ہم نے اسے غنہ کر کے پڑھنا ہے، یہ غنہ آنی کہلاتا ہے۔ یاد رہے غنہ کی مقدار بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہوگی۔ مشق کی دوبارہ حاجت ہو تو آپ ریپیٹ کر کے پیچھے سن سکتے ہیں، ریورس کریں اسے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں نون ہے، نون مشدد میں بھی ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہ غنہ آنی کہلاتا ہے۔ ان، ان، ان۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں واؤ کے ساتھ ہم مشق کریں گے، اوا۔ واؤ اور پیش کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے تاکہ ادائیگی میں کوئی کمی پیشی نہ ہو جائے۔ اوا، ایوا، اووا۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اہا، اہا، اوہا۔ ہا یہ گول ہا کہلاتا ہے، گول ہا ایک آنکھ والی ہو یا 2 آنکھ والی ہو اس کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرتے ہیں۔ اہا، اہا، اوہا۔ یاد رہے دوسری جیم کے بعد جو ہا آتی ہے وہ اس کی ادائیگی میں تھوڑا سیٹی سی محسوس ہوتی ہے، ہا اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس مشق کا بالکل آخری لفظ ہے ایا، ایا، ایا۔ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کے ساتھ ایک نئے لیکچر کو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔